من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إنه خير ناصر ومعين ذكره شرف للساكرين وطاعته نجاة للمطيعين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامعین کرام اور حاضرین ذو الاحترام، بے اندازہ جذبہ ایمانی اور قابل تعریف جذبہ عقیدت اور جذبہ محبت رکھنے والے شیعہ نے حیدر کرار علیہ السلام آج کی اس پروگرام کی یہ دوسری مجلس جو اپنے معینہ وقت پر شروع کی جا چکی ہے اور پابندی وقت انشاءاللہ ملحوظ خاطر رہے گی، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد ایک مجلس اعزاء اور ہونا ہے اور دامن وقت میں بہت زیادہ وسعت نظر نہیں آئی۔ بعد مجلس اعزاء انجمن ہائے ماتمی اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام نے نذرانے عقیدت پیش فرمائے۔ تو ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے صرف چند گزارشات ہیں اور چند معلومات ہیں جو آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ فرش عزائے حسین علیہ السلام ہے کہ جس پر بیٹھنے کے لیے کسی کو منانے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی سے منتیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے فریاد کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ایک شمع ہدایت ہے۔ جب بھی روشن ہوگا جو اس سے عقیدت رکھنے والے پروانے ہوں گے وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے، اس لیے کہ پروانہ جہاں بھی شمع روشن ہوتی ہے، جہاں بھی نور دکھائی دیتا ہے اور چمکتا ہے، پروانے کی فطرت یہ ہے جناب عالی کہ پروانہ جل کے مر جانا تو گوارا کرتا ہے، اندھیرے کو برداشت نہیں کرتا۔
اور اندھیرے اور گمنامی کی زندگی کو برداشت نہیں کرتا. یہ پروانے کی کیفیت ہے, یہ پروانے کی کنڈیشن ہے, پروانے کا ذہن ہے صاحب, پروانے کی سوچ ہے. اور ہم پروانے شمع عشق علی ہیں. تو ہماری شان یہ ہونا چاہیے, ہمارے لیے مرثیہ مجلس حسین کی اذان ہے, تو اذان پر لبیک کہنا یہ صاحبان ایمان کا فریضہ اول ہے. اور یہ تو مجلس ہی اس جگہ پر ہو رہی ہے کہ جہاں عبادت خانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے, جسے نسبت دی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. حالانکہ اس کی شان یہ ہے وہ مکان نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ موجود ہے. مکان نہیں رکھتا لیکن ہر جگہ موجود ہے. کائنات کے ہر ذرے پر اس کی قدرت, اس کی ہیبت, اس کا جلال صادق آتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے قدموں کے نیچے آنے والے ذرات کتنے ہیں, ان کی ہم کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے, ان کو ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان یہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کتنے ذرات کہاں پر ہیں اس کا علم ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. تو زمین پر پڑے ہوئے ذرات کو جو اپنے علم میں لے لے, جو جانتا ہو کتنے ذرات سفر میں ہیں, کتنے جنگل میں ہیں, کتنے بستی میں ہیں, کتنی بستی کی گلی میں ہیں, جب وہ اتنے ذرات کا علم رکھتا ہے تو کیا ہمارے اعمال کو نہیں جانتا, کیا ہماری فکر کو نہیں جانتا, کیا ہماری نیت کو نہیں جانتا, کیا ہماری قیمت کو نہیں جانتا. بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فرشتہ حسین کا مقام اتنا اعلیٰ ہے. اگر اس کے لیے بھی کسی کو بلانا پڑے تو جان لیجئے گا کہ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ حسین کو تو جانتا ہے, مرتبہ حسین سے واقف نہیں ہو پایا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تھوڑا سا وقت مجھے آپ کا چاہیے, اس لیے کہ دوسری مجلس انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد شروع ہوگی اور اس کو آپ بخوبی سماعت کریں گے. لیکن تھوڑا سا وقت ہے, اس میں چند گزارشات آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور دامن سماعت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ فرش ادا اتنی عظیم ہے صاحب کہ آپ اس کو فرش ادا نہ جانیں. اگر اسے آپ تشریف فرمائے, میری مدد فرمائیں گے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ امید ہے کہ شمع علی کے پروانے اور عقیدت رکھنے والے آہستہ آہستہ جڑتے چلے جائیں گے, تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو زمانہ قدیم سے لے کر آج تک لوگ فتوے لگاتے رہے, مجلس حسین میں ملتا کیا ہے, مجلس حسین میں حاصل کیا ہوتا ہے, مجلس حسین کرنے سے اصول کیا ہوتا ہے, کیا ملتا ہے. ان کے لیے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم میرے رسول پر بیٹھ کر آپ کی باتیں کریں, کیونکہ جس کے پاس ائمہ کی تاریخ نہ ہو وہ چوروں کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیں. بھئی ہماری تو شان یہ ہے, ہمارا مقام یہ ہے کہ اگر کائنات کے سارے ذاکرین ایک ہی وقت میں اپنی آخری سانس تک خطابت کرتے رہے اور اگر یہ مہم بنا لیں, اگر یہ شان بنا لیں کہ ہم ساری زندگی ایک امام کی زندگی پڑھیں گے, تو میرا ایمان یہ ہے ذاکرین تھک سکتے ہیں لیکن امام کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا. ایک امام کی زندگی ساری کائنات کے ذاکرین کا محقق بیان نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا تو محمد جیسی زبان ہونا چاہیے یا اللہ جیسی ذات ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد علیہ. ہماری حیثیت نہیں ہے, یہ فرش اعضائے حسین ہے. اگر ہم آنے کے بعد گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر ہمارے آنے کا کیا فائدہ ہے. مجلس حسین ہم نے قضا کر دی اور اتنی عظیم عبادت ہم نے فراموش کر دی, حاضر نہیں ہو پائے کہ جس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا. کاش یہ مجلس حسین بھی کر لی ہوتی, اس لیے کہ جہاں مرنے کے بعد ردائے خاک اوڑھ کے ہم لیٹ جائیں گے اور ہمیں زمین کے نیچے چھپا دیا جائے گا, خاک کی چادر اڑا دی جائے گی, وہاں نہ اولاد کام آئے گی, نہ رشتہ دار کام آئیں گے, نہ قرابت دار کام آئیں گے, نہ عزیز و اقارب کام آئیں گے, نہ دوست و احباب کام آئیں گے. وہی کام آئیں گے جن کے لیے ہم فرش اعضا پر بیٹھے.
اس لیے کہ جس قبر میں ہلکی سی ہوا کا بھی گزر نہیں ہوتا وہاں بھی کائنات کا امام پہنچ جاتا، اور یہ پہنچ کے بتایا کہ ہم تمہاری باری پہ آ گئے، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا مجلس حسین کا مقام یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد خاموش مت بیٹھنا، صلوات پڑھنا تو آواز بلند، دل کی گہرائیوں سے نعرہ لگانا تو دل کی گہرائیوں سے، جواب دینا تو دل کی گہرائی اور عقیدت کے ساتھ، اس لیے کہ یہاں آنے کے بعد فرقے نہیں دیکھے جاتے، یہاں آنے کے بعد چہرے نہیں دیکھے جاتے، آواز قدرت آتی ہے۔ ہم اعمال کو قبول کرنے میں لباس نہیں دیکھتے، جائیداد نہیں دیکھتے، ریاست نہیں دیکھتے، علاقہ نہیں دیکھتے، زمین نہیں دیکھتے، پاکٹ نہیں دیکھتے، بینک بیلنس نہیں دیکھتے، چاہو دلال نہیں دیکھتے، روبو دبدبا نہیں دیکھتے، ہم اعمال کو قبول کرنے میں انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ بڑی توجہ ہے محترم سامعین، جلدی 40 سے 42 منٹ کے اندر مجھے کہ دامن عبادت سمیٹنا ہے، بڑی توجہ چاہتے ہوئے اللہ نے مزاج مشیت بتایا، پروردگار عالم نے اعلان کر دیا، اے بندو چاہے مسجد میں جانا چاہے فرش ادا پہ آنا، یہ نہ دیکھنا، شاید میں کچھ عرض کر سکوں، ایک بلند ترین نعرے صلوات مولا کیا وقت تک پوری بیداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجلس حسین کی معرفت ہمیں پہلے حاصل کرنا ہے، بعد میں مجلس حسین کرنا ہے، عبادت خدا بعد میں کرنا ہے، معرفت پروردگار پہلے حاصل کرنا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اختیار کیسا ہے، وہ کس شان کا خالق ہے، ذرا اندازہ لگائیں آپ، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور دیکھیں آہستہ آہستہ شمع علی کے پروانے شمع کے قریب آتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے، صاحبان عقل و فہم کا مجمع ہے، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا آج شمع روشنی ہوتی تو آپ ٹیوب لائٹ ہے، سی ایف ایل ہے، روشن ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے رات بھر شفیداری ہوگی، لیکن جب صبح نمودار ہوگی یہ جو نور ہے یہ خاموش ہو جائے گا۔ تو جب صبح نمودار ہوگی تو ہر ٹیوب لائٹ کے برابر میں، ہر سی ایف ایل کے برابر میں، بعض اوقات تو سی ایف ایل کے اندر بھی پروانے جا کر اپنی جان دے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ شاید میں کچھ عرض کر سکوں اس مقام پر بھرپور توجہ چاہتے ہوئے، سلامت رکھے علی والے کہنے والوں کو۔ اب میں اس مقام پر فطرہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا، فطرہ بھی پڑھوں گا اور چہرے بھی پڑھوں گا۔ اب کسی کو برا نہ لگ جائے، چہرے اس لیے پڑھوں گا کیونکہ جو چہرہ پڑھوں گا کبھی اس میں ولایت نظر آئے گی، کبھی محبت نظر آئے گی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ آپ سوال کریے گا کسی جانے والے پروانے سے کہ تجھ سے پہلے اتنے لوگ قربان ہو گئے، تیری سمت کے تھے، تیری نسل کے تھے، تیرے جیسے تھے، تو قریب مت جانا، یہ شمع جل رہی ہے، جل کر مر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، تجھ سے پہلے جتنے گئے ان سب وہ سب مردہ ہو چکے ہیں، سب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تو شمع کے قریب مت جانا۔ کسی پروانے سے کہہ کے دیکھیے گا تو جواب یہی آئے گا، حضور ہمیں جل کے مر جانا گوارا ہے، لیکن اندھیرے اور گمنامی کی زندگی گوارا نہیں ہے، ہمیں گمنامی کی زندگی۔ بڑی توجہ ہے محترم سامعین، آج شمع علی کے پروانے ہیں، آپ کا مقام کتنا عظیم ہے۔ کسی پروانے سے کہیے آپ نہ جانا، تم نہ جانا، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے شمع کے قریب ہے، ٹیوب لائٹ کے قریب ہے، سی ایف ایل کے قریب ہے، گھومتے رہے، منڈراتے رہے، نور کو چھوڑنا نہیں چاہتے، الگ ہونا نہیں چاہتے۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم کیا کریں، ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے، اور جن کا خون نجس ہے وہ علی تک آ نہیں سکتے، وہ بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، ہم بھی مجبور ہیں، اس لیے کہ یہاں
لباس سے نہیں منزلیں طے ہوتی، جائیداد سے منزلیں طے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو چاہے جہاں سے چاہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اسلام میں تو آ سکتا ہے، لیکن جب ولایت علی کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں ڈی این اے کی شرط ہے، اس میں ڈی این اے کی شرط ہے، یعنی حقوق الا من طہر بالارادہ والبغض الا من خبث بالارادہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اے میرے بھائی علی، تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی۔ تھوڑی دیر اور بیدار رہے، انشاءاللہ میں آخری منزل کی طرف آ رہا ہوں، یعنی حقوق الا من طہر بالارادہ والبغض الا من خبث بالارادہ، اور تجھ سے نفرت وہی کرے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ ہماری مجبوری ہے، ہم علی کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم فرشیدہ کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم ماتم حسین چھوڑ نہیں سکتے، ہم علم اٹھانا چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ سے کہے علم اٹھانے کے بعد کیسا لگتا ہے جب پھانسی کا علم اٹھاتے ہو، حضرت بابو حوائج کا پرچم اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے، کیونکہ شان یہ ہے علم اٹھانے والے کی، جو علم اٹھاتے ہیں وہ سر نہیں جھکاتے۔ زمانے کی کسی ہوا میں، کسی ظلم میں اتنی طاقت اور جرأت نہیں ہے جو علم اٹھانے والے کو جھکا سکے، اس لیے کہ بازو کٹانے والے نے بازو تو دے دیے، سر نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا۔ آج بھی علم اٹھانے کے بعد انسان کے اندر عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ پھیلی کیوں نہ آئے، اس لیے کہ پیغمبر نے خیبر کے میدان میں بڑی بڑی داڑھی والوں کے درمیان کہا تھا، لاؤ کے اندر آیا تھا رجلت کرارا غیر فرار، ایک بڑی بڑی داڑھی والوں کل علم مرد کو عطا کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، یہ تاریخ طے ہو گئی صاحبان ایمان، پیغمبر نے خیبر میں علم مرد کو دیا تھا۔ اب اگر خیبر کے بعد کسی بستی میں، کسی جلوس میں، کسی گلی میں، کسی پروگرام میں تمہیں غازی کا علم دکھ جائے تو یہ یاد رکھنا اٹھانے والا خاندانی مرد ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اس لیے نعرہ حیدری، حسین یس، حسین یس، حسین یس، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ آج مجھے تھوڑا سا وقت ملا ہے کیونکہ یہ مجلس حسین کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آج زمانہ فتوے لگا ہے، ہمیشہ سے جن کی روٹی فتوے سے چلتی ہے، جو آل سعود کے درہم و دینار پہ پڑھتے ہیں، جو امریکہ کے ڈالر پہ سانس لیتے ہیں، جن کا بڑی توجہ چاہتا ہوں، جن کا معیار یہ ہے فتوے دیں گے تو فتوے کی دکان چلے گی، لیکن ہمارے علماء ایک تسبیح پڑھ کر اور ہمارا ایک جلوس کہ جو عقیدت کے ساتھ کر لیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں عبادت بھی ہو۔ ایسے خاموش رہیں گے تو بات کہاں بنی؟ اس لیے کہ شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا، اور آپ تو ماشاءاللہ ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں، نہ کل کوئی ان جیسا تھا، نہ آج کوئی ان جیسا ہے، نہ قیامت کو کوئی ان جیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی امام جیسا ہو جائے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو امام امام نہیں رہے گا، نبی نبی نہیں رہے گا، ان کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ ان جیسے صفات تو بہت بڑی بات ہے، ہم کسی کو نسبت بھی نہیں دے سکتے، لیکن کیا کہوں حضرت بابو حوائج کے مقام کے بارے میں؟ ویسے تو غیر معصوم کسی منزل میں معصوم کے برابر میں نہیں آ سکتا، معصوم کے آگے نہیں جا سکتا، لیکن میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا 3 امام پیچھے کھڑے تھے، بابو حوائج علم اٹھایا آگے کھڑے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ سلامت رکھے جلدی سے
परवाने से कहिए तुम जल के मर जाओ। इसलिए कि तुमसे पहले जितने राजू साहब बड़े कदम मुलाकात में तक जितने परवाने क्षमा के करीब गए वो सब खाक हो गए, जल के मर गए, जिंदगी तमाम हो गई, सब मुर्दा वहाँ पड़े हुए हैं। तुम न जाना तो परवाना यही कहेगा ना, हमें जल के मर जाना गवारा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम नूर को नहीं छोड़ सकते। जिनका मिजाज ये हो, मैं कहूँगा मर रहे हो फिर भी नहीं छोड़ते, चल रहे हो फिर भी नहीं छोड़ते, आखिर बचा क्या है कि परवाना शमा को छोड़ना नहीं चाहता। अजीब सी उनसियत है, अजीब सी मोहब्बत है, अजीब सी अकीदत है, ऐसी अकीदत जल के मर गए। आज तक कायनात में आपने तजर्बा किया, मुझसे ज्यादा जानते हैं, तजर्बा मंदिर में आगे है, लेकिन परवाने का रिश्ता शमा से इतना मजबूत है कि छोड़ना नहीं चाहता। क्या छोड़ना क्यों नहीं चाहता? क्या इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैंने फायदे का सौदा किया है। मैं जानता हूँ जब शमा का जिक्र होगा, इसलिए कि मैं जान तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी शहादत रायगा नहीं जाएगी। मैं शमा पे कुर्बान हो रहा हूँ। जहाँ जहाँ नूर का तस्करा होगा, शमा का बयान होगा, वहाँ कुर्बानी देने वाले परवानों का तस्करा जरूर आएगा। इसलिए कि गुमनामी की जिंदगी हम नहीं चाहते, न जीना चाहते हैं, न अंधेरे में मरना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, एक अदना सी मखलूक भी नूर को छोड़ना नहीं चाहती, तो ये इंसान तो अशरफ मखलूक है, ये नूर को कैसे छोड़ते? और अगर अशरफ मखलूक होने के बाद भी इसने आले मोहम्मद के नूर को छोड़ दिया तो दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हमारे यहाँ जो इमामत का कॉन्सेप्ट है, इसलिए क्या बहुत सी मर्तबा ये सोचने लगते हैं जो मुसल्ले पे आता, हम जैसा गुनहगार खाकसार जावी पता गलती का पैकर है, तो उसे भी इमाम जमात कहा जाता, पेश नमाज भी कहा जाता। लेकिन हमारे यहाँ इमाम का मकाम बहुत बड़ा है। शरीयते जाफरिया में इमाम की तारीफ किस खूबसूरत अंदाज में पेश की। इमाम की तारीफ हमारे यहाँ इमामत का कॉन्सेप्ट क्या है? मजलिस हुसैन एक इमाम से मंसूब। पहले मार्फत होना चाहिए ना, एक इमाम वो होगा जो हर मैदान में उम्मत से आगे अफजल और बालातर नजर आए। किसी एक मकाम पर भी उम्मत का कोई फर्द उसके बराबर में ना आ सके। इल्म के मैदान में भी सबसे आगे, शुजाअत के मैदान में भी सबसे आगे, इताअत के मैदान में भी सबसे आगे, सखावत के मैदान में भी सबसे आगे। अगर कोई ये कहे कि फर्श आज़ा पे क्यों जाते हो, मजलिस हुसैन क्यों करते हो, 12 फतवे आते रहते हैं ना कि मजलिस हुसैन में मिलता क्या है, तो साहब हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि मिंबर रसूल पर बैठकर हम आपका तस्करा करें, लेकिन आपको बताने के लिए एक ही जुमला काफी है। हम अगर सीने में दिल में ताकत है तो आप मेरी बात का जवाब लेके आ, फतवा बाद में देना, गौर व फिक्र पहले कर ले, उसके बाद हो सकता है कि तेरी जबान फतवे के लिए चले ही ना, उसमें ताकत ही ना बचे। इसलिए कि मजलिस हुसैन का मकाम, तू ये कह रहा है मजलिस हुसैन में मिलता क्या है, तुम ये कहते हो मजलिस हुसैन में हासिल क्या होता है। हाँ, अगर मजलिस हुसैन में कुछ ना मिलता तो मजमा कम हो जाता, मजमा कम हो जाता। आपने देखा होगा स्कीम निकलती है, जितने दिन चलती है मजमा बढ़ता है, और जब स्कीम खत्म हो जाती है तो लाइनें और कतारों में मजमा घटने लगता है। हमने ये देखा, कल मजमा और था, आज बढ़ गया, कल और बढ़ेगा, क्योंकि ये बात इस बात की दलील है मजमे का बढ़ना। हुसैन कल भी बांट रहे थे, हुसैन आज भी बांट रहे हैं। सलमान पर मोहम्मद इसलिए हमारे
हमारे आका कल भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं। वरना देखें जहाँ इंसान जायदाद का मालिक ना हो वहाँ इतने बड़े प्रोग्राम कैसे वजूद में आ जाते हैं और कैसे हो जाते हैं, कैसे मेहमानों की मेहमान नवाजी कर लेते हैं, कैसे उनकी ज़ियाफत का इंतजाम हो जाता है। ये तो वही मसला हो गया। करने से पहले अंजुमन परेशान थी, जब तक शब्बेदारी का दिन नहीं आया, जब तक अज़ादारी का वक्त नहीं आया, मजलिस हुसैन का वक्त नहीं आया। घर घर चंदा मांग रहे थे, कैसे होगा, कैसे करेंगे, मजमा इतना आएगा उतना आएगा का साथ जब दिन आ गया तो न अंजुमन वाले परेशान, न करने वाले परेशान, न चंदा मांगने वाले परेशान। मैं कहूँगा दिन आने से पहले सब परेशान थे, अब सब मुतमईन क्यों हो गए? इसलिए कि आज दिन आ गया तो आज अहले बैत भी आ गए। आज मजलिस हुसैन का दिन आ गया तो आज अहले बैत भी आ गए, और जब अहले बैत आ गए तो कायनात का सारा इंतजाम एक तरफ, अहले बैत का इशारा एक तरफ है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले, सारा करे बरकत हो जाती है। कैसे है साहिब इख्तियार, अल्लाह ने सारा इख्तियार इन्हें दे दिया। इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है लोग जादू को भी मुआजिज़ा समझ लेते हैं। जादू को भी, जहाँ इल्म नहीं, आले मोहम्मद से करीब रहेगा, परशादा से करीब रहेगा, तो कभी भी गलत फहमी का शिकार नहीं। इसलिए कि यहाँ मजलिस हुसैन, इसमें इल्म भी है, नूर भी है, तक़वा भी है, परहेज़गारी भी है। अगर मजलिस हुसैन कायदे से कर ली जाए तो ये नमाज़ी भी बनाती है, रोज़ेदार भी बनाती है, हाजी भी बनाती है, और भाई का वफादार भी बनाती है, और शफ़ी भी बनाती है। इसलिए कि शायद मैं कुछ अर्ज़ कर सकता, मौलाए कायनात के साथ दो तरीके के लोग सफ़र ही नहीं कर सकते। दावे कितने करें, दो तरह के लोग मौलाए कायनात के साथ चल ही नहीं सकते। कौन है वो दो लोग? ताकि अली के साथ वो नहीं उठेगा कि जो बुज़दिल हो, वो नहीं चल सकता। और दूसरा वो जो हुब्बे दुनिया का बीमार हो, हुब्बे दुनिया का बीमार अली के साथ नहीं चल सकता। इसलिए कि अली ने जमा करना नहीं सिखाया है, बांटना सिखाया है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले और सही भी ऐसा कि कायनात की सखावत, जिसकी सखावत का कलमा पढ़े उसे अली मुर्तज़ा कहता है। कायनात की सखावत, इमामत की शान का है। हमारी शरीयत जाफरिया में इमाम का इख्तियार कैसा होगा, इल्म कैसा होगा। इसलिए कि आज मस्जिद के सामने मजलिस हुसैन हो रही। वैसे तो ये मजलिस हुसैन का मकाम है कि अगर आपको 100 किलोमीटर दूर कोई कार्ड भेजे कि आपको हमारे घर आना और कहे कि किराया भी दे देंगे, तो भी इंसान क्या कहेगा, 1000 बहाने बना देगा, अरे भाई साहब हम नहीं आ पाएंगे, तबीयत नासाज है। लेकिन हमने कभी आपने अकेले में बैठकर सोचा कि अंजुमनों में चलने वाले अज़ादार, ये नौजवान इतनी दूर दूर तक का सफर करते हैं, फिर भी कोई थकता नहीं, फिर भी कोई बीमार नहीं होता, फिर भी कोई मना नहीं करता। देखिए ये जायका है ज़िक्र हुसैन का, जिसके नफ्स को लग जाता है वो मरना तो गवारा करेगा, हुसैन को छोड़ना गवारा नहीं करेगा। और ये थकान का तो एहसास है, जिनके नाम पे जाते हैं वो गिरते हुए को संभाल लेते हैं। कितनी मर्तबा हादसे होते होते बच गए, ये न कहिए क्या रे क्या करे, बस बाल बच गए। तुम नहीं बची थी, कोई हस्ती तुम्हें बचा लेगा। इसलिए कि ज़िक्र हुसैन करने जा रहे थे। और आज अगर कोई ये सोचे, और आज का बेगैरत ये सोचे कि हमारे फतवे से मजलिस हुसैन बंद हो सकती है, तो तेरी औकात नहीं, कायनात के किसी जालिम में ये ताकत नहीं है।
کیونکہ نجات اسی مکتب کے پاس ہے. یہ مکتب حسین جو مسجد کے سامنے آج بنایا گیا، بچھایا گیا فرش ازا، اسی مکتب کے پاس نجات ہے. قذاب اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا اس مکتب کے پاس، مکتب حسین کے پاس نجات کیسے؟ کہ اس لیے اس مکتب کے ماننے والے کسی ظالم طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، سر نہیں جھکاتے ہیں کسی طاغوت کے سامنے. کہ اتنا بڑا دعویٰ کوئی دلیل ہے؟ کہ دلیل میرے پاس بڑی مضبوط ہے. تیری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ دولت خرچ کر لو، درہم خرچ کر لو، دینار خرچ کر لو، ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، مجلس حسین میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. اس لیے اس مجلس کی جو شامل ہے وہ علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب ہے. نہیں فرق آ سکتا. دامن وقت میں بچا ہے، متوجہ ہو جائیے، آخر مرحلہ چل رہے ہیں مجلس حسین کے. کہ اس لیے ان مجلسوں کی شامل علی مرتضیٰ کی شیر دل بیٹی جناب زینب اولیاء مقام ہے. اس لیے جناب زینب نے ارے یزید کے ہائے ہائے یزید کو رضی اللہ بنانے کے لیے کوشش کرنے والے بے غیرتوں، تمہاری حیثیت کیا؟ مجلس حسین روک لو، مجلس حسین کو بند کر دو. جب مجلس حسین کل کا زندہ یزید نہ روک پایا، جب مجلس حسین کل کا زندہ یزید نہ روک پایا تو آج کا مردہ یزید کیا روکے گا؟ اور یاد رکھنا جناب زینب نے فرش ازا بیاہ ہونے کے بعد یزید کے ملک میں بچھائی. یہ مجلس حسین کی ہیبت تھی. علی کی شیر دل بیٹی نے پہلی مجلس شام میں کی، مکان خالی کرایا. یزید کا تخت بھی وہی، تاج بھی وہی، حکومت بھی وہی. حکومت میں یزید کے سامنے مجلس حسین کا فرش بچھا کے علی کی بیٹی نے اعلان کر دیا مجلس حسین نہ کل کے یزید سے ڈری تھی نہ آج کے یزید سے ڈری. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. مقام مجلس حسین کب تک بولتے رہو گے؟ آپ بولو. تمہاری حیثیت تم کیا کر پاؤ گے؟ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، انہوں نے چاہا کہ نعوذ باللہ امامت کو شیئر کر دیا جائے. محمد رشید جیسا بادشاہ، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام آپ دیکھیں اور محسوس کریں کہ جب امام کو اس نے بلایا تھا تو اپنے سارے صحابیوں سے درباریوں سے اس نے کہا کہ میں نے دربار میں بلایا کیا کرنا، تاکہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونا، اس کی عزت نہیں کرنا، اسے ریسپیکٹ نہیں دینا اور پردہ نہیں ہٹانا. دروازہ تاخیر سے کھولنا ہے تاکہ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو کر انتظار کرے. کسی امام کو بلا رہا اور درباریوں سے کہہ رہا ہے، سپاہیوں سے کہہ رہا ہے کہ اسے عزت نہیں دینا، اس کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہونا، اور جیسے وہ دربار میں داخل ہو تلوار کھینچ کے کھڑے ہونے اور موقع ملتے ہی سر قلم کر دینا. پردہ نہیں ہٹانا، تعظیم میں کھڑے نہیں ہونا، تلوار کھینچ کے کھڑے ہونا اور فوراً سر قلم کر دینا. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ نجات اسی مکتب کے پاس ہے، اسی مکتب کے پاس. کیونکہ اس مکتب کے ماننے والے کسی طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے. آپ کہتے ہیں جیسے ہی امام علیہ السلام چلے، امام چلے اور ملائکہ کا لشکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. جب امام چلے دروازے کے قریب پہنچے، اس نے کہا تھا کہ انتظار کرانا، پردہ نہیں ہٹانا. تاریخ نے بڑا خوبصورت لفظ لکھا. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام دروازے کے قریب آئے دروازہ اپنے آپ کھل گیا. نہیں ایسے نہیں، امام مکہ میں آ کے آئے، میں نے مجلس کا آغاز کہاں سے کیا
ہمت نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر امام ہے. کسی کے مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے فتوے میں اتنا کام نہیں ہے جو مجلس حسین روک سکے. اس لیے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے وہ زیر نہیں ہو سکتا. کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا. پردے ہٹتے جاتے تھے، امام بڑھتے جاتے تھے. جیسے امام نے پہلا قدم دربار میں رکھا، جن کو منع کیا گیا تھا کھڑے مت ہونا، عزت مت کرنا، احترام مت کرنا، کا امام کی ہیبت کا عالم یہ تھا. سارے درباری کانپتے ہوئے امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے. امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جب امام گفتگو کر کے چلے گئے تو بادشاہ درباریوں سے کہتا ہے میں نے تو کہا تھا تلوار کھینچ کے کھڑے ہونا، عزت مت کرنا، احترام مت کرنا. یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا. کھا میرا رہے تھے، احترام اس کا کر رہے تھے. سارے درباریوں نے یک زبان ہو کر کہا جو ہم نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا. کیا تم نے کیا دیکھا؟ کیا جیسے ہی اس نے دربار کے اندر قدم رکھا اس کے پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا. اس کے پیچھے ہزاروں کا لشکر تھا. کیا ڈر گئے؟ کیا ڈرتے کیوں نہیں؟ ہم نے تو لشکر کے سپاہی دیکھے، نہ ان کی صورت کا بھی دیکھی، نہ ان کا لباس کا بھی دیکھا، نہ ان کا لباس. اور جیسے ہتھیار، جیسے اسلحے ان کے پاس تھے ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے. ہم نے کہا دیکھو گے کیسے؟ ان کے سپاہی بھی معصوم ملائکہ ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. فتوے دینے والے فتوے دے کر، تانا دینے والے تانا دے کر، زبان کھولنے والے زبان کھول کر، آہستہ آہستہ مر مر کے ختم ہو کر اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں جاتے رہیں گے. میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا. اس لیے کہ یہ سقیفہ کے ووٹوں سے بننے والا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے غدیر میں بننے والا مولا ہے. اس کا مقام عالی رہے گا. جسے علی اعلیٰ نے علی بنایا ہو، علی اعلیٰ نے علی بنایا ہو، اس کا مقام کیا ہوگا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لیکن تمہارے بتانے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے ایک ہی جملہ ہمارے پاس ہے. آج کے بعد زبان مت کھولنا، پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. تم کا مجلس حسین بند کرو گے 100 سال تک 70,000 ممبر علی کے خلاف بولتے رہے. ایسے سنیں گے آپ؟ لیجیے میں ڈوز بڑھائے دیتا ہوں. اللہ اکبر. 100 سال تک 70,000 ممبر علی کے خلاف بولتے رہے. مسلمانوں ذرا نظریں دوڑا کے دیکھو، آج بھی سب سے زیادہ فضیلت علی کی ہے. 100 سال تک 70,000 ممبر علی کے خلاف بولتے رہے. معاویہ نے خریدے، ابو سفیان نے خریدے، قلم خریدے گئے، کتابیں خریدی گئی، برابی خریدے گئے، ممبر خریدے گئے، زبانیں خریدی گئی، کتابیں خریدی گئی. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ، نہ قلم رہے، نہ بکنے والے رہے، نہ خریدنے والے رہے، نہ بیچنے والے رہے. میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا. یہ مولا کائنات نے بتا دیا. لیکن کمال کردار علی میں تھا کہ جتنے بھی تھے، آہستہ سے کہوں گے اس مقام کا آخری مقام ہے، 70,000 ممبر ایک ہی وقت میں ہر ممبر سے نہج البلاغہ پڑھیے، خطبہ شخصیہ پڑھیے، اس کے علاوہ دوسرے خطبے پڑھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. ہر ممبر سے ایک ہی وقت میں علی برے ہیں، علی کے پاس مت جانا، علی برے ہیں، علی کے پاس مت بیٹھنا. یہ تو سب کہتے رہے علی کے پاس مت جانا، علی کے پاس مت جانا، علی کے پاس مت بیٹھنا، علی کی بات نہ سننا. لیکن میرے مولا کا کل بھی کمال یہ تھا، 70,000 بولنے والے یہ نہیں ثابت کر پائے علی میں برائی کیا تھی. بس یہ کہتے تھے علی کے پاس مت جانا،
संगत डर क्यों रहे हो? तुम्हारी मस्जिदों का तो आज भी मियार ये है कि बोर्ड लगा दिया है, बरेलवी ना आ जाए, एक कहता है देवबंदी ना आ जाए, एक कहता है हनफी ना आ जाए। हमारी मस्जिद के गेट पर बोर्ड नहीं मिलेगा, शहादतैन पढ़ते जाओ, मस्जिद में आते चले जाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्योंकि जिसके अंदर बुराई हो वो अली हो ही नहीं सकता। बस ये कहते रहे अली बुरे हैं, अली बुरे हैं। 70,000 मेंबर जरा सोचिए, एक ही वक्त में मौला कायनात के सबसे कम बुरा मौला को बुरा कहा जाता है। लेकिन कमाने के ज़ारे अली में मुर्तज़ा ये था खुदा की कसम कि किसी जूते से जूते रावी ने भी ये नहीं लिखा कि मिंबर पर बैठने वाले, लकड़ी के तख्ते पर बैठने वाले किसी के गैरत की ज़बान से ये निकला हो कि अली के अंदर ये बुराई है, अली के पास मत जाना। कि कमाले के ज़ारे अली था कि ज़बान चली तो बुग़्ज़ में डूबी, खरीदी हुई ज़बान चली, लेकिन जिसको अल्लाह ने इज्जत देकर भेजा था उसमें कोई नक्स नजर नहीं आया। तो मुसलमानों जरा फैसला करो, जब भेजने वाला, जब आने वाला अली ऐसा है, 70,000 मेंबर पे बोलने वाले अली के अंदर कोई कमी तलाश न कर पाए, तो जिस खुदा ने अली को भेजा हो वो खुदा कितना अजीम होगा, कितना आला होगा, कितना बुलंद होगा कि जब आने वाला ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे 4 मिनट मेरे वक्त में बचे, आप इमाम की शाम का एक वक्त है, एक शख्स पैदा होता है, कुछ नया करने की लोगों को जरूरत होती है, तारीफ कहती है। इमाम किस तरीके से मसले को वाज़ेह करते हैं, मसले का हल करते हैं, एहसास तक नहीं होता, आमना सदाना की आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं। एक शख्स पैदा होता है, वो करता ये था कि शीशी या कोई ज़र्फ़ लेता, उसमें मिट्टी डालता, थोड़ा पानी डालकर और उसको बंद करके रख देता। उसमें से कुछ दिन के बाद छोटे छोटे पिल्ले पैदा हो जाते, छोटे छोटे। अब वो ये चाहता था कि लोग मुझे खुदा माने और मेरे खुदा के एतराज़ करें। वो अपने को खुदा मनवाना चाहता था। हालांकि वो ये भूल गया कि जिस मिट्टी को वो रख रहा है उसे भी अल्लाह ने पैदा किया। बस 2 या 4 मिनट का वक्त मांगा, आप बेदार रहिएगा, इंशाअल्लाह अपने वक्त पर भी यही काम में तकलीफ समझ। इमामत का कॉन्सेप्ट क्या हमारी समझ क्या कि जब कीड़े पैदा हो जाते हैं तो जो पानी को डाल रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि जब कीड़े पैदा हो जाते थे तो वो इस खुशफहमी का शिकार हुआ। हालांकि वो गलत फहमी थी कि इन कीड़ों का खालिक मालिक ने मैंने पैदा किया। आप लोग बड़े परेशान थे, जवाब कैसे ना जवाब करने से बड़े परेशान। जब मुश्किल बड़ी हो जाती है तो या तो मुश्किल कुशा को बुलाया जाता है या मुश्किल कुशा के बेटे को बुलाया जाता है। ये मकाम अहले बैत है कि जो किसी से अल्लाह हो वो इमामत हल करेगी। इमामत की शान ये है, इस्लाम कहता है इमाम वो होगा जिस जबान में सवाल आए। क्या कहने सुने गया, जिस जबान में सवाल आए उसी जबान में जवाब जाए, और जिस वक्त सवाल आए उसी वक्त जवाब जाए। ये न कहे कल बताऊंगा, देख के बताऊंगा, पहले मालूम करना चाहिए था। इसलिए कि इमाम की शान अल्लाह ने ये बताई, सवालात बाद में पैदा होते हैं, इल्म इमाम को पहले दे दिया जाता है। ये इमामत की शान है। जब कोई जवाब न कर पाया, सादिक़ मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम
سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کا جو درد ہے وہ امام کے دل میں ہوتا معصوم ہے کہ کچھ بھی غلط نہ ہو. آپ ذہن پریشان ہو رہے ہیں, بلند ترین نعرے سے آواز کرو. ذہن پریشان امامت حکومت کرے کہیں کہیں آپ کا طالب ہے خدا منوانا چاہتا ہے, امام نے بلایا آپ وہی اوریجنل کلاس. آپ آ گیا اسپیشلسٹ کے پاس جو کن بھیاپن کے دفتر سے ایم.اے کی ڈگری لے کے آیا, کن بھیاپن کے دفتر سے علم کی سند لے کے آئے, اسے امام کہتے ہیں. آ گیا امام کی بارگاہ میں, سارے لوگ کھڑے ہوئے, فیصلہ امام کرنے والے ہیں. ابھی تک سب پریشان تھے, میں کہوں گا پریشانی جب تک زندہ رہتی ہے تب تک امامت سے سامنا نہ ہو. مشکل جب تک زندہ رہتی ہے تب تک مشکل کشا کا سامنا نہ ہو. آ گیا امام کے پاس, امام کے سامنے آیا, سارے لوگ کھڑے ہوئے, آج فیصلہ ہوگا. امام نے بلایا, اب میرا مولا کہتا ہے شیشی ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پیلے زمین پہ پلٹتی, چھوٹے چھوٹے پیلے رہنے لگے. میرا مولا مسکرا کے کہتا ہے انہیں تمہیں پیدا کیا ہے. آخری لمحات ہیں 1900, انہیں تمہیں پیدا کیا ہے. ایک مرتبہ پہلے تو عقل دکھائی جیسے ابھی تک دکھاتا چلا آیا تھا, اس لیے کہ ابھی مکمل عرفان امامت نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جگہ تھے جن امام کا عرفان نہ ہو. ابھی تک عقل تھی, کہتا ہے ہاں ان کا خالق ہے. امام نے آہستہ سے چہرہ دیکھا اور دیکھ کر میرا امام کس خوبصورت انداز میں, اسے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ ادھر امام نے جواب دینا شروع کر دیا ہے. مسئلے آسان ہونے والی ہیں, سب حیران پریشان, ابھی تک کوئی جواب نہیں کر پایا, ابھی تک کوئی اس کو جواب نہیں دے پایا. میرا مولا کہتا ہے آپ پیلے زمین پر بیٹھ رہے ہیں, قافلہ ہے جو مٹی سے وجود میں آیا پیدا ہوتا ہے. حالانکہ انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا, کیونکہ مٹی بھی اللہ کی مخلوق, اس کے نتیجے میں جو پیڑے پیدا ہوئے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. زندگی دینے کا اختیار قدرت کو ہے. آج اس کے سامنے آ گیا جو ٹھوکر مارے تو حیات آ جائے. امامت کے دربار میں مسئلہ آ گیا. میرا مولا کہتا ہے انہیں کن نے پیدا کیا ہے. عقل کا کہتا ہے ہاں ان کا خالق میں ہوں. میں کہوں گا سمجھ جا, ابھی بھی وقت ہے, زانوے ادب طے کر لے, اس لیے کہ اب تو اس سے بات کر رہا ہے. جب کائنات بن رہی تھی تو اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو اس سے بات کر رہا ہے, ابھی بھی ہوشیار ہو جا, وقت ہے تیرے پاس. عقل کا کہتا ہے ہاں انہیں میں نے پیدا کیا ہے. سب حیران, اب امام کیا کرے گی, کیسے مسئلے کو حل کرے گی. میں کہوں گا مطمئن ہونے والے ہیں, سب مطمئن ہونے والے, مرحبا کی آباد بلند ہونے والی ہیں. میرے مولا نے مسکرا کے کہا اچھا اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا کہ تم نے ان میں سے کتنوں کو نر بنایا. علم امامت, امامت کا کانسیپٹ شریعت جعفریہ میں کیا ہے, امامت کا گریڈ کیا ہے, مقام کیا ہے. علم کا معیار اختیار بھی ہوگا, علم کے ساتھ ساتھ اختیار, قدرت, حیبت, جلالت سب کچھ امامت کے پاس ہوگی. تاریخ کہتی ہے امام نے فرمایا اگر تم نے پیدا کیا ہے تو یہ بتا تم نے ان میں سے کتنوں کو نر بنایا, کتنوں کو مادہ, کتنے میل ہیں, کتنے فیمیل ہیں. امام نے اتنا کہا. تاریخ کہتی ہے زبان ایک مرتبہ حیران ہوا, حیرت سے گھبرا کر امام کا چہرہ دیکھنے لگا. اب میرا امام مسکرا کے اپنے ہاتھ کو اٹھایا, انگشت کا اشارہ کیا, نر الگ ہو گئے. کیا کہنے, سبحان اللہ. امامت نے انگشت کا اشارہ کیا, زمین کی طرف, نر الگ ہو گئے, مادہ الگ. حیران سارا قافلہ, سارا مجمع مرحبا کی آوازیں بلند ہونے لگی. لیکن میرا امام کہتا ہے اب اگر تو چاہے تو ہر ایک کا وزن بھی بتا دوں. میرا امام کہتا ہے علم امامت کی شان دیکھیں, ہمارے یہاں امامت کا کانسیپٹ کیا ہے. امام کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے, آج الیکٹرانک کانٹا آ گیا, 1 گرام بھی بتا دے گا, لیکن کیڑے کا وزن جو نظروں سے توڑ لے, جو کیڑے کا وزن نظروں سے تول لے, یہ امامت کی شان ہے. ہر ایک کا وزن بھی بتا دو,
غزل بھی بتا دوں۔ اس کے بعد میرے امام نے عجیب و غریب جملہ کہا، میرا مولا کہتا ہے دیکھ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی، اتنا اختیار دیا، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تیری طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم۔ سامنے مانگتی ہے نظروں سے غزل کو، یہ امامت علم کا اگر تو چاہے بھائی کا وزن کیسا خالق جو اپنی معلومات میں سے نر و مادہ کو نہیں جانتا، اللہ اکبر، اور وہ خالق اتنا عظیم، قرآن کہتا ہے کس کی نسل کب تک چلے گی جانتا، پیدا کرنے والا نسل میں کتنے میل آئیں گے، کتنے فیمیل آئیں گے یہ بھی جانتا، جس کی شان یہ ہے تلوار بھی چلے تو نسلوں کا جائزہ لیتی، جہاں تلوار نسلوں کا جائزہ لے کر چلتی ہو، کیا مجلس حسین ہے اس کی نگاہیں نفسوں کا جائزہ نہ لیتی، عقیدوں کا جائزہ نہ لیتی؟ چھوٹی چھوٹی بستیاں، بڑے بڑے پروگرام، بڑا اہتمام، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اس لیے یہ سب جناب زینب علیہ مقام کا صدقہ ہے۔ ہر اداکار کو پرشیادہ بچھانے کا سلیقہ دیا علی کی شعر سے بیٹی، پرشیادہ بچھانا ڈرنا مت، دل چھوٹا نہ کر، کہاں سے آئے گا تبرک، کہاں سے ہوگا انتظام، تم ان کے نام پہ بچھانے جا رہے ہو جو ابھی تک بانٹتے چلے آ رہے ہیں لیکن خزانے میں کم۔ یہ پرشیادہ آج بھی ایک معصومہ ہر مجلس حسین میں اپنا جلا ہوا دامن لے کر چلتے رہے، اپنا جلا ہوا دامن لے کر آواز گریا بلند ہو تو وہ بی بی اپنا دامن اٹھا کر اللہ سے دعا کرتی ہے، خدا را یہ میرے بابا کا ماتم کر گیا، انہیں سلامت رکھنا، ان کے بچے میرے معصوم اصغر کا ماتم کر گیا ہے، ان کی کم سے بھی سلامت رکھنا، ان کی مائیں میری ماں باپ کا ماتم کر رہے ہیں، سلامت رکھنا، ان اللہ آج آپ ہم جمع ہوئے، آج کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی تازیاں نہیں مارنے والا نہیں، لیکن مقتل میں دو قید خانے سے ملے کہ جنہوں نے آل رسول کو بہت تڑپایا، ایک قید خانے کا نام قید خانہ کوفہ ہے، دوسرے قید خانے کا نام قید خانہ شام۔ صرف چند فقرے پڑھوں گا، مکمل اس لیے دوسری مجلس کافی ہو چکی۔ آج اگر کسی کی بیٹی یا بیٹے کی چوٹ لگ جائے، ایک قطرہ خون نکل آئے، صرف ایک قطرہ، رخسار پہ چوٹ لگ جائے، کان پہ چوٹ لگ جائے، ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے، اور جیسے ہی وہ بچہ کمسن ہے گھر میں آتا، ماں کا دل بے چین ہو جاتا، پھوپھی کا دل بے قرار ہو گیا، دادی بے تاب ہو کر کہتی ہے جلدی لے جاؤ حکیم کے پاس، پٹی کرا کے لاؤ۔ مرہم پٹی کے لیے باپ لے کر دوڑتا ہے، باپ گھر پہ نہیں ہوتا تو چچا لے کر دوڑتا، اس لیے کہ اب چوٹ ہے، خون دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا ہے، رگے حمیت بھڑک گئی۔ آپ سے میں اتنا پوچھنا چاہوں گا، عزاداروں آپ کے دل میں اتنا درد ہے، اگر گھر والا گھر پہ نہ ہو، بچے کے چوٹ لگ جائے
تو چچا لے کر جاتا ہے، چچا نہ ہو تو محلے والے جمع ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کے چوٹ لگ گئی، بیٹی زخمی ہو گئی، بیٹا زخمی ہو گیا، چلو اس کی مرہم پٹی کرا کے لاتے ہیں ورنہ خون زیادہ نہ بہ جائے، تکلیف زیادہ نہ ہو۔ آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا کربلا سے جس کے کانوں سے در کھینچے گئے تھے، جس کے کانوں کی لبیں پھٹ گئی تھی، خون تازہ جاری ہوا تھا، جس کے تماچوں سے رخسار نیلے ہو گئے تھے، مجھے ایک بار بھی دکھا دو محفل میں، کیا کسی مقام پر کسی طبیب کو بلایا گیا، کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ آؤ حسین کی بیٹی کو مرہم کی ضرورت ہے؟ ہاں ڈاکٹر تو نہیں ملا، طبیب کا ذکر تو نہیں ملا، ہاں اتنا ضرور ملا جب بھی حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی سر کا تماچا اس رخسار پہ پڑتا تھا، کبھی اس رخسار پہ، اے میرے چچا جزاک اللہ، آ گئی معصومہ، آ گئی مظلومہ، ستم رسیدہ غمزدہ بی بی زندان کوفہ تک آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹیوں کے کلیجوں میں اتنی طاقت تھی، اگر کوئی اور ہوتا برداشت نہ کر پاتا۔ زندان کوفہ زمین کے اندر ہے، ابن زیاد نے زمین کو اس قید خانے میں اہل حرم کو رکھا، زخموں کی بے انتہا تکلیف، اندھیرے کی گھٹن، بن ماں باپ کے بچوں کے کرہانے کی آوازیں، نہ کوئی طبیب ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے، بچے کرہاتے ہیں، زینب طرف جاتی ہے، جناب کلثوم طرف جاتی ہے۔ ارے اس عالم میں علی کی بیٹیوں نے کیسے وقت گزارا، آخری فطرہ سن لینا، آپ کو مجلس کے بعد تبرک مل جائے گا، نظر مولا کا اہتمام ہوگا، لیکن ہائے زندان کوفہ میں مقتل کہتا ہے ہر روز اہل حرم کو کھانا نہیں دیا گیا، ہر دوسرے دن ابن زیاد کا حکم تھا اتنا کھانا دینا کہ یہ قیدی مرنے سے بچے رہے، مرنے سے بچے رہے۔ اب میں انصاف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جس گھر میں بچے بھوکے ہو، تھوڑا سا کھانا ہو، اگر ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے بھوک کا، تو مجھے انصاف سے بتائیے کیا معصوموں کے سامنے بڑوں کے دہن میں کھانا چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، بڑے اپنا کھانا بچوں کو کھلا دیں گے۔ ارے یہی حالات ہے زندان کوفہ کے، کبھی زینب نے اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلایا، کبھی کلثوم نے کھلایا، باتیں کرتے کرتے جب زندان شام لے جانے کے لیے اہل حرم کا یہ قافلہ زندان کوفہ سے نکالا گیا تو حالت یہ تھی جس ہڈیوں کے کھانچے بن گئے تھے، چہرے پیلے پڑ گئے تھے، لباس پوشیدہ ہو گئے تھے۔ ارے وہ منظر آ گیا جب زینب نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، نہ رہا گیا، ہاتھوں کو پھیلا دیا، اے میرے بھیا کی امانت آ میرے سینے سے لگ جا، شہزادی سینے سے بڑا ستایا، اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم، سیار الذین ظلموا جمع قلبیم قلبوں، رضا لہذا تسلیم بیان ہے، من اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش کرنی تصویر کریں، دوسری مجلس کو عطا فرمائے گا۔